فاروق اعظم بھی وہاں تیار ہوئے، اور اتنی عظیم شخصیت، غور کرو، اتنی عظیم شخصیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ادھر دیکھو، ادھر پیالیاں کدی نہیں دیکھیں نا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عمر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے جنت کی سیر کی، غور کرو کیا مقام ہے عمر کا، ہاں میں نے جنت کی سیر کی، ایک ہی موتی کا قبہ نما عجیب و غریب محل میں نے دیکھا، میں نے اپنے رفیق سفر سے پوچھا یہ عجیب و غریب محل کس کا ہے، مجھے بتایا گیا یہ آپ کے مانگے ہوئے شاگرد عمر کا ہے۔ عمر میرا جی یہ چاہا میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا، عمر یہ نہ کہے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں۔ فاروق اعظم کی آنکھیں برسات کی چھڑی کی طرح برس پڑیں، عرض کرنے حضور کہاں میں اور کہاں جنت کے محلات، مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، بھلا میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ تشریف لے جاتے نہ دیکھتے نہ اس محل کو۔ عمر زمین پہ موجود ہے، جنت کے محلات کی تفصیلات زبان نبوت سے سنائی جا رہی ہے، زبان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، استاد کا کمال شاگرد میں منتقل ہوتا ہے، شیخ اور پیر کا کمال مرید میں منتقل ہوتا ہے، یہ معلم کائنات کا کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتوں پر نبی کے عادات اور اخلاق کا اثر ایسے پڑتا ہے جیسے والدین کے عادات اور اخلاق کا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ یہ شجاعت جو ملی، سخاوت ملی، دیانت ملی، زہد ملا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان میں منتقل ہوئی، ان میں منتقل ہوئی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مانگے ہوئے شاگرد عمر، یکم محرم الحرام کو جن کی شہادت ہوئی، اور باقی صحابہ بھی اسی طرح اتنے اونچے ہوئے، زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ جانے والے، مردار کھانے والے، مرغی کے چوزے پر 40 سال لڑنے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، گویا انسانی ڈھانچوں میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسانی ڈھانچوں میں حیوان پل رہے تھے، حیوان پل رہے، لیکن پھر اتنے اونچے ہوئے، غور کرو، وہ زمین پر ایک بات کرتے ہیں، ان کی رائے کی تائید میں رب قرآن نازل کر دیتے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، صدقے کو اللہ نے قرض سے تعبیر کی ہے، گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو، میں تمہیں اس دن واپس کروں گا جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا دن ہوگا، میں تمہیں اس دن واپس کروں گا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر نکلے، کفر کا ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر کو دیکھ کر ایک کافر کہنے لگا نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگنے شروع کر دیے، یہ اس نے کہا، اور صدیق اکبر نے رکھ کے ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پر رسید کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط وصول کرو۔ تھپڑ مار کر ابو بکر واپس آئے، وہ مشرک بھی پیچھے پیچھے شکایت لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، حضور ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ اپنی شاگردوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا۔ حضور میں نے تھپڑ کھایا ہے، اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ابو بکر؟ جی حضور ایسے ہی ہوا، اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی، میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ نبوت کا انصاف دیکھو نا، ہاں آج اپنی پارٹی کا بندہ ہو، اپنے خاندان کا ہو، اپنا ہم خیال ہو، اس کے لیے معیار اور ہوتا ہے، جو مخالف ہو اس کے لیے معیار اور۔ نبوت کا انصاف دیکھیں، آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ، کس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے؟ حضور مجلس ساری مشرکین کی تھی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا۔ صدیق اکبر سوچوں میں گم، قریب تھا کہ حضور اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ صدیق اکبر سے بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پہ فرمایا جبریل جلدی پہنچ،
جبریل جلدی پہنچ، اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ یہ عظمتوں والے لوگ کہاں تیار ہوئے؟ زمین پر اگر ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، آیات نازل فرمائی، ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل صفائی بن گئے۔ یہ عزتیں اور عظمتیں کیسے ملی؟ حضور کی غلام۔ اور ادھر دیکھو عمر، ایک منافق اور ایک یہودی کا ایک زیرہ پر جھگڑا ہوا۔ منافق بظاہر تو مسلمان تھا، نماز روزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، اندر سے کافر تھا۔ دوسرا یہودی تھا، کھلم کھلا کافر۔ ان دونوں کا جھگڑا ہوا زیرہ پر۔ یہودی کہے زیرہ میری ہے، وہ منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا وہ کہے میری ہے۔ حضور کی خدمت میں گئے، آپ نے دونوں کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب باہر نکلے تو وہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا اس یہودی کو کھینچ کر حضرت عمر کے پاس لے آیا کہ ان سے فیصلہ کرواتے۔ عمر کے پاس آ کر بیٹھے، یہودی نے سارا قصہ سنایا کہ حضور کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہماری بات سن کر میرے حق میں فیصلہ کیا، آپ کا یہ جو مسلمان ہے، اس لیے کہ بظاہر تو وہ مسلمان تھا، یہ نہیں مان رہا اور مجھے آپ کے پاس لے کر آیا۔ عمر نے کہا ٹھہرو میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ اندر گئے اور ننگی تلوار لا کر اور اس منافق کا سر قلم کر کے اور سر تن سے جدا کر کے فرمانے لگے جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے پھر عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، میرے پاس پھر اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے پھر عمر کا فیصلہ اس کے لیے قتل کر دیا۔ شور مچ گیا، منافقین نے پراپگنڈا کیا اتنا، مشرکین نے کہ دیکھو یہ کیسا اسلام ہے، اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، یہ کوئی اسلام ہے؟ اتنا پراپگنڈا ہوا، اتنا پراپگنڈا ہوا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، غور کرو، اور ایسا عجیب و غریب عنوان ہے ان آیات کا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک لا یؤمنون، میرے محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے سارے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرے اور پھر اس فیصلے کو جب تک دل و جان سے تسلیم نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا مومن ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مان رہا؟ عمر نے مومن کو نہیں قتل کیا، منافق کو قتل کیا ہے۔ عمر کی تائید میں قرآن کی اور علماء نے لکھا ہے 18 مقامات ایسے ہیں، بعض نے لکھا ہے 40 ایسے ہیں، بعض نے 70 تک بھی لکھے ہیں، جہاں عمر نے رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں رب کا قرآن نازل ہوا۔ قرآن نے تو ویسے بھی نازل ہونا ہی تھا، لیکن مقصد یہ ہے جو اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا وہی بات اللہ نے عمر کے دل میں پیدا کر دی۔ مسلمانوں کی عورتیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، مسلمانوں کی عورتیں ازواج مطہرات صحابیات باہر جاتی تھیں ضروریات کے لیے، پردے کا حکم ابھی تک نہیں آیا۔ عمر عرض کر حضور باہر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شرفاء بھی ہوتے ہیں، اوباش بھی ہوتے ہیں، مجھے یہ نہیں پسند کہ ازواج مطہرات اور ہماری عورتیں بغیر پردے کے باہر جائیں۔ آپ نے فرمایا عمر بات تو تیری بڑی معقول ہے، لیکن قانون تو اسے میرا رب ہی بنائے گا۔ عمر نے رائے دی اور رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور ہر کلمہ پڑھنے والی اپنی روحانی بیٹی سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پہ چادر ڈھلکا لیا کریں۔ حکم لگا۔ عمر عرض کر حضور
میرا جی یہ چاہتا ہے مقام ابراہیم جس جگہ پر کھڑے ہو کر، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، میرا جی یہ چاہتا ہے وہاں نماز پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا عمر تیری سوچ بڑی پاکیزہ ہے، تیرا ذوق بڑا سلامت ہے، لیکن قانون تو اللہ ہی بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آج بھی ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے کی جو سب سے افضل جگہ ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اور امام کا مصلی آج بھی مقام ابراہیم پر ہوتا ہے۔ عمر نے رائے دی، اللہ نے بتائی۔ غزوہ بدر ہوا، 70 کافر قیدی بنے، مشورہ ہوا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیا، کسی نے کہا ان کو رہا کر دیا جائے، کسی نے کہا فدیہ لے لیا جائے، کسی نے کہا ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں پھر چھوڑ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ عمر کی باری آئی، عمر نے فرمایا حضور میری رائے سب کی رائے سے مختلف ہے، حضور میری رائے یہ ہے آپ کے چچا عباس گرفتار ہیں، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک کمزور قسم کے صحابی نے، اور دوستو آج اللہ نے 1400 سال بعد پھر وہی بدر والا منظر دکھایا کہ دنیا کا کفر ایک طرف، ساز و سامان ایک طرف، غرور ایک طرف، طاقت ایک طرف، اکثریت ایک طرف، ایجادات ایک طرف، مال و دولت ایک طرف، پراپگنڈا ایک طرف، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے ان طاقتوں کو ذلیل و خوار کر کے میدان بدر کی یاد تازہ کر دی، اور انہوں نے بھی عام معافی کا اعلان کر کے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی۔ میں نے عرض کیا آج بھی رب یہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ اب بھی غزوہ بدر عجیب غزوہ تھا، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف، چچا ایک طرف، بھتیجا ایک طرف، ایک بھائی ادھر دوسرا بھائی۔ اسی لیے قرآن یوم بدر کو کیا کہ یوم الفرقان، فرق کرنے کا دن، اس دن نے فرق کر دیا ہے حق اور باطل میں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس قریش مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور بڑے لہیم شہیم اور قداور شخصیت تھے، جاوری الصوت ان کا لقب تھا، 12 میل دور تک ان کی آواز جاتی تھی۔ ہم تو ذرا اونچا بولیں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے نا، 12 میل دور تک ان کی آواز، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر غلام کو آواز دیتے جو 12 میل دور، کلومیٹر نہیں 12 میل دور ان کے باغ میں ہوتا تھا، اور وہ سن کر آ جاتا تھا۔ بڑی قداور شخصیت، ایک کمزور قسم کے صحابی، چھوٹا سا قد، کمزور قسم کے، حضرت عباس کو گرفتار کر کے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ کر اور حضور کی خدمت میں پیش، حضور یہ ہیں آپ کے چچا۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے انہیں گرفتار کر لیا؟ حضرت عباس فرمان لگے انہوں نے نہیں گرفتار کیا، وہ تو کوئی اور تھا جس نے گرفتار کر کے اور رسی ان کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ فرشتہ تھا جس نے گرفتار کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں چچا ادھر، حضرت علی ادھر، ان کے بھائی عقیل ادھر، ہاں صدیق اکبر ادھر، ان کے بیٹے عبد الرحمن ادھر۔ بعد میں ایک دفعہ جب مسلمان ہو گئے عبد الرحمن ابن ابی بکر فرمان لگے ابا جان بدر کی لڑائی میں آپ بالکل میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے فرمایا بیٹا واللہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرے سامنے اللہ کے دشمن کی حیثیت سے۔ یہ منظر تھا۔ قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ یوم الفرقان، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ جس نے فرق کر دیا حق اور باطل۔ خیر مشورہ ہوا، حضرت عمر عرض کر حضور میری رائے یہ ہے آپ کے چچا عباس کو آپ کے حوالے کیا جائے، علی کے بھائی عقیل کو ان کے حوالے کیا جائے، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو ان کے حوالے کیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، اور ہم اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں اڑائیں تاکہ ہمیں دنیا کو یہ معلوم ہو جائے ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، اپنے ہاتھ سے ہم سر قلم کریں ان کا۔ عمر نے یہ رائے دی۔ خیر مشورہ یہ ہو گیا، فدیہ لے کر ان کو
چھوڑ دیا جائے کہ خاندان کے لوگ ہیں، پھر ان کو موقع بھی ملے گا سوچنے کا کہ ہو سکتا ہے ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائیں، فرمایا میرے محبوب آپ نے مشورے کے ساتھ یہ کر لیا، لیکن آسمانوں پر رب کو وہی رائے پسند تھی جو عمر کی ہے، آسمانوں پر رب کو وہی رائے پسند تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا عذاب آ جاتا سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ کتنے مقامات ایسے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔